لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزدلفہ شریف سے مینا شریف پہنچ کر سیدھے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی طرف تشریف لائیے. آج صرف اسی ایک کو کنکریاں مارنی ہیں. پہلے کعبہ شریف کی سمت معلوم کر لیجئے، پھر جمرے سے کم از کم 5 ہاتھ یعنی تقریباً 2.5 گز دور اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پر، کعبہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے اور منہ جمرے کی طرف ہو. 7 کنکریاں اپنے الٹے ہاتھ میں رکھ لیجئے، بلکہ 2-3 زائد لے لیجئے. کاش اس وقت دل میں یہ نیت بھی حاضر ہو جائے کہ مجھ پر جو بری خواہشات مسلط ہیں انہیں مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے. اب سیدھے ہاتھ کی چٹکی میں لے کر ہاتھ اچھی طرح اٹھا کر بغل کی رنگت ظاہر ہو، ہر بار بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس طرح ماریے کہ تمام کنکریاں جمرے تک پہنچے، ورنہ کم از کم 3 ہاتھ کے فاصلے تک گریں. پہلی کنکری مارتے ہی لبیک کہنا موقوف کر دیجئے. جب 7 پوری ہو جائیں تو وہاں نہ رکیے، نہ سیدھے جائیے، نہ دائیں بائیں، بلکہ فوراً ذکر و دعا کرتے ہوئے پلٹ آئیے. فوراً پلٹنا ہی سنت ہے، مگر اب جدید تعمیرات کے سبب پلٹنا ممکن نہیں، لہذا کنکریاں مار کر کچھ آگے بڑھ کر یو ٹرن کی ترکیب کرنا ہوگی. خوش نصیب حاجیوں، رمی جمرات کے وقت خصوصاً 10ویں کی صبح حاجیوں کا زبردست ریلا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں لوگ کچلے بھی جاتے ہیں. سگے مدینہ وفی عنہ نے 1400 ہجری میں 10ویں کی صبح مینا شریف میں اپنی آنکھوں سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھا تھا کہ لاشوں کو اٹھا اٹھا کر ایک قطار میں لٹایا جا رہا تھا. مگر اب جگہ میں کافی توسیع کر دی گئی ہے. نیچے کے حصے کے علاوہ اوپر 4 منزلیں مزید بنا دی گئی ہیں، اس لیے ہجوم کافی تقسیم ہو جاتا ہے. کچھ احتیاطیں عرض کی جاتی ہیں. نمبر 1، 10ویں کی صبح چونکہ کافی ہجوم ہوتا ہے، دوپہر کے 3-4 بجے بھیڑ کم ہو جاتی ہے. اب اگر اسلامی بہنیں بھی ساتھ ہوں تو حرج نہیں، اوپر کی منزل سے رمی کریں تو رش اور بھی کم ملے گا.
और खुली हवा भी मिल जाएगी। रम्य में छड़ी, छतरी और दीगर सामान साथ न ले जाइए। इंतजामिया के अहलकार ले लेते हैं, वापस मिलना दुश्वार होता है। हाँ, छोटा सा स्कूल बैग अगर कमर पर लटका हुआ हो तो बाज़ औक़ात ले जाने देते हैं, मगर 10वीं की रम्य में ये भी न ही ले जाएं तो बेहतर है कि रोक लिया तो आप आजमाइश में पड़ सकते हैं। 11 और 12 की रम्य में छोटी मोटी चीज़ें ले जाने के मामले में इंतजामिया की तरफ से सख्ती कदरे यानी कुछ कम हो जाती है। नंबर 3, व्हील चेयर वालों के लिए रम्य का मुनासिब वक्त तीनों दिन बाद नमाज़े असर है। नंबर 4, कंकरियां मारते वक्त कोई चीज हाथ से छूट कर गिर जाए या पांव से चप्पल निकलती महसूस हो तो हुजूम होने की सूरत में हरगिज मत झुकिए। नंबर 6, जब कुछ रुफका मिलकर रम्य करना चाहें तो पहले ही वापस मिलने की कोई करीबी जगह मुकर्रर करके उसकी निशानी याद रख लीजिए, वरना बिछड़ जाने की सूरत में बेहद परेशानी हो सकती है। भीड़ के दीगर मकामात पर भी इस बात का ख्याल रखिए। सगे मदीना औफिया अनहों ने ऐसे बूढ़े हाजियों और हज्जनों को बिछड़ते देखा है कि बेचारों को अपने मुअल्लिम तक का नाम मालूम नहीं होता, और फिर बेचारों के लिए वो आजमाइश होती है कि अलमान वल हफीज। ये बूढ़े बेचारे होते रहे, इनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। सफीने में जब हमने सफर किया था शिप में, बड़ा शिप था, तो याद पड़ता है कि एक बूढ़ा बेचारा जब देखो बिछड़ जाता था। सफीने के अंदर अंदर अपनी जगह ढूंढता था कि मैं कहाँ गया, उसको जगह नहीं मिलती थी। तो अब जो सफीने में बिछड़ता होगा, खुदा जाने उसका वहां क्या हुआ होगा। तो इसलिए बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ, इनको संभालना वाकई दुश्वार तो होता है। बुढ़ापे में उमूमन चिड़चिड़ापन भी होता है, लेकिन पहले से ज़हन बनाकर जाना है कि ये मेरी जन्नत का वीज़ा लगवाएंगे मेरे लिए। ये दोनों माँ बाप जो है ना, ये इंशाअल्लाह मेरे को जन्नत की सन्नत दिलवाएंगे। इनकी खिदमत करके मेरे को जन्नत हासिल करनी है इंशाअल्लाह, करनी है इंशाअल्लाह। तो अब ये चिड़चिड़ापन हो, ये गुस्सा करें, ये झाड़ें, ये अड़ी कर जाएं, जिद पे आ जाएं, कुछ भी करें, आपने हाथ जोड़कर प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से ही इनके साथ सलूक करना है। और ये सिर्फ वहाँ नहीं है, जब तक ये जिंदा रहें और आप जिंदा रहें, इनके साथ यही सलूक करना है। कुरान करीम में ये हुक्म है कि बुढ़ापे में खास कर ताकीद है कि इनके लिए नरमी का बाजू बिछाओ, और अगर ये ज्यादती भी कर दें तो उफ तक मत करो। इसलिए वो वहां खिदमत नहीं करें तो क्या करेंगे, तो इसलिए ले जाएं, सोच समझ कर ले जाएं। फिर ये बूढ़े माँ बाप ये भी ज़हन बना लें कि शायद बीमार भी पड़ जाएंगे, क्यों वहां तो मशक्क़तें होती है ना। वो सारी जिंदगी का अकाउंट जो है गुनाहों का, वो डिलीट करवाना है, मेहनत तो पड़ेगी ना जी। और सवाब भी वहां 1,00,000 गुना है हुदूद हरम में। तो वहां मतलब ये कि बहरहाल माँ बाप बूढ़े हों या कोई भी बूढ़ा साथ हो काफिले में, माँ बाप वो आपका बाप नहीं है, लेकिन एक मुसलमान है और अब तो अल्लाह का मेहमान है, हज पर आ गया है, इसकी उसी तरह खिदमत करें जिस तरह अपने बाप की खिदमत करते हैं। बूढ़ों का एहतराम करें, कल इंशाअल्लाह आपके बुढ़ापे में भी अल्लाह ताला किसी खादिम का सबब कर देगा। पापा ये भी मदनी फूल कुछ अता फरमा दें कि कुछ तो लेकर जाते हैं माँ बाप को, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जब किसी बूढ़े से मुलाकात होती है जिनको बाज़ औक़ात उर्दू भी नहीं आती, वो अपनी गांव की गोठी की ज़बान जानते हैं, जब खो जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। और जब उनसे पूछते हैं कि आप कैसे आए, 70-80 साल की उम्र है, तो वो बताते हैं कि हमारे बेटे जो हैं वो बैरून मुल्क में काम करते हैं और उन्होंने हमें पैसे भेज दिए और हम हज पर आ गए। तो बाज़ औक़ात वो बेटे खुद भी हज पर आ सकते हैं, इतने अफोर्ड करते हैं,
لیکن شاید وہ پیسے دے کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اتنی بڑی عمر کے ماں باپ جن کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا پاپا اتنے پریشان ہوتے ہیں, تو کیا ان بیٹوں کو صرف رقم دینی چاہیے یا ان کو ساتھ اپنے ماں باپ کے آ کے ان کی خدمت کر کے ان کو یہ حج کروانا چاہیے؟ انسب تو یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ خود سفر کریں حج کا, ورنہ کم از کم کسی اور کو بھی خرچہ دے دیں جو قابل اعتماد ہو, اور وہ ان کے والد کو حج کروا دے. یار کہ وہ اس طرح بزرگ کو چھوڑ دینا بیچاروں, میں نے دیکھے نا علمان والحفظ, ہم اگر مدد کرنا بھی چاہے تو ہم بھی کر نہیں پاتے. جی بابا. ہم خود مسافر ہوتے, بیچارے کا کیا کریں, ایسے بیچارے سمجھو گویا مرنے پڑے ہوتے ہیں بیچارے, کوئی سوچ کا ہی نہیں پڑتا. معلم کا ایڈریس کیا ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. معلم ہوتا ہے, خیمے ہوتے, سب ہوتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتی اس کو. وہ اپنی بولی بولتے ہیں اور ہم اپنی بولی بولیں گے. اچھا پھر پولیس والا کسی نے پہنچا دیا تو وہ عربی بولتا ہے, تو یہ اس کی کیا سمجھے گا؟ پولیس والے کیا کرتے پتا, میں جب وہ سن 80 میں بچھڑا تھا تو میں بھی پولیس والوں کو پوچھتا تھا فین سکول عرب, تو کوئی بولتا تھا فوق اوپر. اب وہ فوق پہنچو تو اب وہاں پوچھو فین سکول عرب, تو وہ کوئی بولے تاج, اب پھر نیچے جاؤ ڈھونڈو اس کو. تو اب یہ پولیس والے اصل کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ پولیس والے بھی اجنبی ہوتے ہیں, تجربہ ان کا بھی نہیں ہوتا. مینا شریف میں آبادی تو ہے ہی نہیں, نہ وہ آبادی کرنے کی اجازت ہے, یہ تو حاجیوں کے لیے جگہ ہے تو خالی رکھنا ضروری ہے. عمارات بلڈنگیں بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے نا وہاں, ورنہ تو کبھی کی بلڈنگیں بن جاتی وہاں اور فلیٹوں میں حاجی ٹھہرتے. لیکن بہرحال یہ کہ ابھی تک وہاں کوئی ایسا انہوں نے فیصلہ کیا وہ یہ سنا نہیں ہے. کوئی بعید نہیں آگے چل کر بڑے بڑے پلازے بنا ڈالیں گے اور حاجیوں کو اس میں رکھیں, خدا بہتر جانے. تو اس لیے یہ پولیس والے بھی, اب عرب شریف تو بہت بڑا ملک ہے نا, تو کہاں سے یہ عموماً ہوتے بھی بدو ہیں. پولیس والے بدو کے بارے میں یہ سن رکھا ہے کہ یہ بڑے وفادار ہوتے ہیں, جان نثار ہوتے ہیں, وفادار ہوتے ہیں. اس لیے بدوؤں کو یعنی دیہاتیوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سستے بھی مل جاتے ہوں گے ان کو. تو یہ وہاں آتے ہیں اور وہ یعنی کہ تو ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون سی جگہ کہاں ہے. وہ لاکھوں لاکھ حاجی ہوتے, ہر ایک ان کو آ کے پوچھتا ہوتا ہوگا, یہ ویسے تھک جاتا ہوگا ان کا دماغ اپنی زبان میں پوچھتا ہے. ہاں, تو ان کو سوچ کا تو ان کو بھی نہیں پڑتا ہوگا بیچاروں کو, نہ ان کی تربیت نہیں ہوتی. ہاں تربیت ان کی بالکل نہیں ہوتی. ایسا یہ بازوں کا جھاڑتے ہیں کہ اپنے مطلب اس میں صبر کر لیں تو شاید سارے گناہ معاف ہو جائیں ہمارے. سب 2 فٹ اچھل رہے ہوتے ہیں. سن 80 میں دیکھا تھا کہ کاروں کی لائنیں تھی, کاروں کو اجازت تھی ان دنوں, اب نہیں ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ کاروں کو وہ ڈنڈے پکڑ کے, میں دیکھا چھڑیاں اور ان کے پولیس والوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی, ان کو جس طرح جانور کو چلاتے نا تاڑ ان کو مارتے تھے گاڑیوں کو, جیسے گاڑی چلے گی اس سے. اب اندازہ لگا لے کیسے ہوتے ہوں گے بولے والے دیہاتی ہوتے پولیس والے. ان کی وردی کا روب میں کچھ بول نہیں سکتا. اب کار چلے گی کہ آگے کار کھلی ہوئی ہے. جیسے ہمارے بھی نادان لوگ جب بھیڑ ہوتی ہے نا تو بھونپو بجاتے رہتے ہیں کہ آگے والی کار چلے, الٹا دماغ خراب کرتے ہیں. بھائی آگے وہ بیچارہ وہ تھوڑی شوق سے کھڑا ہوا, آگے پریشان وہ بھی ہے کہ ٹریفک جام ہے, لیکن بھونپو بجاتے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کے پاگلوں کے ہمارے ابھی کمی نہیں ہے. بھوپو کے ساتھ ساتھ شیشے بند ہوتے تو اندر چلا ابے چلنا, ابھی اتر کے اب یہ دیر اس کے بھوپو سنتا نہیں, ابھی شیشے کے اندر بیٹھ کے کار میں اس کی آواز کہاں سے سنے گا, بھڑکی دیتا کہ مار ڈالوں گا. تو یہ بیچارے بس گالیاں بھی بکتے ہوتے بس, کبھی ٹریفک پولیس کو گالیاں دیں گے, کبھی کاروں کو گالیاں دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے. سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ, حاجیوں کو تو مدنی انعامات, ٹھنڈے میٹھے میٹھے بن جاؤ گے. تمام حاجیوں کو تو مدنی انعامات, مدنی قافلہ کورس اور مدنی تربیتی کورس کر کے جانا چاہیے. بے شک, مرحبا. بھائی صاحب آج تو بریڈ فورڈ والے بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. بریڈ فورڈ کے جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہے بابا, الحمدللہ. جو 7 ایکڑ باپا جگہ لی تھی, آج ماشاءاللہ اس ماہ اسلام بھائی جمع ہیں اور افتتاح میں شریک ہیں اور آپ کے جلوے لوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے, وہ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ, آپ ان کو نظر آئیں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ویلکم, موسٹ ویلکم. سبحان اللہ. آپ سب کو فیضان مدینہ کا افتتاح مبارک ہو. سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ بنا تو رہے ہیں, برائے کرم اس کو آباد بھی رکھیے گا. باپا جامعۃ المدینہ وہاں شفٹ ہو گیا باپا, الحمدللہ. یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی تھے باپا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ.
مرحبا، اللہ آباد رکھے ہمارے فیضان مدینہ کو، اور جنہوں نے ان کو آباد کیا ان کو بھی اللہ آباد رکھے، جنہوں نے جانی مالی حصہ لیا ان کو بھی اللہ آباد رکھے، اور مزید جو تعمیراتی کمزوریاں ہیں وہ بھی اللہ کرے کہ مخیر اسلامی بھائی پوری کر دیں، کمی ہے وہ پوری کر دیں، اور مستقل ظاہر ہے کہ اب طلبہ ہیں تو اس کے اخراجات بھی رہیں گے، اس کے پڑھانے والوں کے تنخواہیں بھی، پے وغیرہ بھی رہے گی، تو یہ سب خرچے بھی اٹھاتے رہیں اور اس کو چلاتے رہیں۔ باپا بلکہ اس جگہ کو ہم نے الحمدللہ پوزیشن قبضہ تو لے لیا ہے، لیکن اس جگہ کو لینے کے لیے ہمیں کچھ لوگوں سے قرض لینا پڑا، کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے کچھ مخیر اسلامی بھائیوں نے، تو ہم نے وہ قرض بھی لوٹانا ہے۔ تو مخیر اسلامی بھائی سن رہے ہوں گے یو کے بالخصوص، اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ رقم بھی جلد سے جلد ہم لوٹا سکیں۔ تو صراحتاً کہنا پڑے گا کہ قرض دینا اس لیے رقم دو، ماشاءاللہ فیضان مدینہ بنانے کے لیے رقم دو کہہ کر لیا تو اب وہ قرض ادا نہیں کر سکتے نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ مدنی پھول بھی یو کے اسلامی بھائی نوٹ کر لیں کہ جن سے رقم لی جائے گی، باپا نے جس طرح فرمایا یہ کہہ کر ان سے رقم لی جائے دعوت گی اسلامی کے چندے میں سے قرضہ نہیں ادا کر سکتے، ماشاءاللہ۔ اسپیشلی لینی پڑے گی، اور یہ بہت آزمائش ہے، اس میں آسانی سے دیتے نہیں لوگ، فیضان مدینہ کے نام پر دے دیں گے، اور پھر آپ اگر چندے میں دے دو گے تو پھر مولانا ہمارے کہیں فرما دیں کہ بھائی تو تاوان دینا پڑے گا کہ مس یوز کیا آپ نے چندے کا۔ اللہ غفار عز و جل کے 8 حروف کی نسبت سے رمی کے 8 مدنی پھول، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1 عرض کی گئی رمی جمار میں کیا ثواب ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے میں کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا تو اپنے رب کے نزدیک اس کا ثواب اس وقت پائے گا کہ تجھے اس کی زیادہ حاجت ہوگی۔ نمبر 2 جمروں کی رمی کرنا تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یہ 2 تو حدیثیں تھی، اب وہ مدنی پھول ہیں۔ نمبر 3 7 کنکریوں سے کم مارنا جائز نہیں، اگر صرف 3 ماری یا بالکل رمیہ نہ کی تو دم واجب ہوگا، اور اگر 4 ماری تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ ہے۔ نمبر 4 اگر سب کنکریاں ایک ساتھ پھینکی تو یہ 7 نہیں بلکہ فقط 1 مانی جائے گی۔ نمبر 5 کنکریاں زمین کی جنس یعنی قسم کائنڈ سے ہونا ضروری ہے، جیسے کنکر، پتھر، چونا، مٹی۔ اگر مینگنی ماری تو رمی نہیں ہوگی۔ نمبر 6 اسی طرح بعض لوگ جمرات پر ڈبے یا جوتے مارتے ہیں، یہ بھی کوئی سنت نہیں، کنکری کے بدلے جوتا یا ڈبہ مارا تو رمی ہوگی ہی نہیں۔ 7 رمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں لی جائیں، مگر لازمی نہیں، دنیا کے کسی بھی حصے کی کنکریاں ماری رمی درست ہے۔ 8 10ویں کی رمی طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک سنت ہے، زوال یعنی ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک مباح یعنی جائز ہے، غروب آفتاب سے صبح صادق تک مکروہ۔ اگر کسی عذر کے سبب ہو، مثلا چرواہے نے رات میں رمی کی تو کراہت نہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مرد بلا عذر عورتوں کی طرف سے رمی کر دیا کرتے ہیں، اس طرح اسلامی بہنیں رمی کی سعادت سے محروم رہ جاتی ہیں، اور چونکہ رمی واجب ہے لہذا ترک واجب کے سبب ان پر دم بھی واجب ہو جاتا ہے، لہذا اسلامی بہنیں اپنی رمی خود ہی کریں۔ بعض حاجی صاحبان یوں تو ہر جگہ دندناتے پھرتے ہیں، لیکن معمولی سی بیماری کے سبب
وہ دوسروں سے رمی کروا لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص مریض ہو، کیسا مریض ہو یہ بھی سنیے، جو شخص مریض ہو کہ جمرے تک سواری پر بھی نہ جا سکتا ہو، وہ دوسرے کو حکم کر دے کہ اس کی طرف سے رمی کرے، اور اس کو جس کو حکم دیا گیا چاہیے کہ پہلے اپنی طرف سے 7 کنکریاں مارنے کے بعد مریض کی طرف سے رمی کرے، یعنی جبکہ خود رمی نہ کر چکا ہو، اور اگر یوں کیا کہ ایک کنکری اپنی طرف سے ماری پھر ایک مریض کی طرف سے، یوں ہی 7 بار کیا تو مکروہ ہے، اور مریض کے بغیر حکم رمی کر دی تو جائز نہ ہوئی۔ اور اگر مریض میں اتنی طاقت نہیں کہ رمی کرے تو بہتر یہ کہ یعنی پہنچنے پر تو قادر ہے لیکن خود رمی کر نہیں سکتا، تو بہتر یہ کہ اس کا ساتھی اس کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر رمی کروائے۔ یوں ہی بے ہوش یا مجنون یعنی پاگل یا نا سمجھ کی طرف سے اس کے ساتھ والے رمی کر دیں، اور بہتر یہ کہ ان کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر رمی کرائیں۔ وہی ویل چیئر پر اس کا مطلب ہے کہ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو اس کو جانا چاہیے، پھر جی جو شخص ویل چیئر پر جا سکتا ہو تو اب اس مریض کو ویل چیئر پر بھی جانا پڑے گا۔ سواری کی اجازت دی ہے، جی تو یہ ایک طرح کی، کیونکہ اور کار وغیرہ تو وہ جا ہی نہیں سکتی، تو اس لیے وہ ویل چیئر پر جانا ہی ہوگا نا۔ بابا بہت سارے لوگ یہ وکالت دیتے اس وجہ سے ہیں کہ بعض لوگوں کو بہت ڈرا دیا جاتا ہے کہ رمی کرنے مت جانا، عورتوں کو لے کر مت جانا، والدہ کو لے کے مت جانا، اور وہ بیچارے ابھی گئے نہیں ہوتے رمی کرنے لیکن خیمے میں ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وطن سے ان کو ایک طرح سے پریشر اور ڈرا کے بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ نے بڑی وضاحت کر دی کہ اب بہت بڑی جگہ بنا دی گئی ہے، اس کی مزید اگر پاپا مدنی پھول مل جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب کئی سالوں سے حادثے نہیں ہو رہے بلکہ بہت بڑے بڑے پل بنا دیے گئے ہیں اور بڑی آسانی سے رمی ہو جاتی ہے۔ پہلے تھا واقعی دشواریاں بہت تھیں اور تقریباً ہر سال بھگدڑ مچتی تھی اور کافی لوگ میں شہید ہوتے تھے۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، جیسے مینا میں ہر سال عموماً آگ لگتی تھی اب نہیں لگتی، تو اس طرح اب یہاں پر سہولتیں، پھر 4 منزلہ، پہلے 4 منزلیں بھی نہیں تھی، تو حاجی تقسیم میرا خیال آخری منزل پر تو کوئی نہیں ہوتا ہوگا، اور لفٹ بھی لگا منی بھی یوں منی مار دے گی کنکری، اور لفٹ سارا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہاں، تو تھوڑی تکلیف کر کے اوپر تشریف لے جائیں۔ اور لفٹ ہاں لفٹ ہے تو اس لیے مریض بوڑھے سبھی جا سکتے ہیں۔ نیت صاحب منزل آسان انشاءاللہ، تو معافی خوف کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کو نہیں چھوڑیں گے، شیطان کے خلاف جنگ، اور شیطان کو مارنے کا وقت آئے تو آپ سستی کرتے ہو، اس کو مارنا ہے، چھوڑنا نہیں اس کو۔ اگر آپ فرمائے تو مزدلفہ سے بابا یہ جو کنکر مارنے کنکریاں مارنے والے تک کے جو مناظر ہے دکھا دے، یہ آخر میں دکھا کتنی دیر کے؟ مطلب وہی 2-3 منٹ جو 2 منٹ کے لبیک چلے چلا تھا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة عرفات سے مزدلفہ، والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله کنکریاں جمع کی جا رہی ہیں۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلو علی الحبیب توبو الی اللہ صلو علی الحبیب یہ اب تبرکن بھی نہیں بول سکتا، کیا کروں؟ یہ انہوں نے نکال کے دیا تو چلو ان کی دل جوئی ہو جائے گی کہ محنت کر کے نکالی ہے۔ اس حصے میں کہیں وادی محسر ہے، ان کے کہنے کے مطابق وادی محسر پر وہ صورت آپ نے بارہا علم ترى کیفہ صورت تو پڑھی ہوگی، تو وہ اسی واقعے طرف ہے نا جس میں وہ اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو اس جگہ پر وادی محسر اسی جگہ کا نام ہے کہ جہاں ان ہاتھی والوں پر جو کعبۃ اللہ شریف کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، ان پر ابابیل نے کنکریاں ڈالی تھی اللہ کے حکم سے، اور یہ سب کے سب اس میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اب آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ وہ مینا کے اینڈ میں اور مزدلفہ کے سٹارٹ کے درمیان میں، تو یہ وہی جگہ ہے، دونوں بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں کہ اینڈ آف مینا ہو رہا ہے اور سٹارٹ ہو رہا ہے مزدلفہ کا، دونوں کے بورڈ دیے ہوئے ہیں، اور اس کے درمیان میں جیسا فرمایا تھا آپ نے ویسا ہی ہے یہ۔ اچھا، دسویں کو بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد قربان گاہ تشریف لائیے اور قربانی کیجیے۔ یہ وہ قربانی نہیں جو بقرہ عید میں ہوا کرتی ہے، بلکہ حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ مفرد کے لیے یہ قربانی مستحب ہے، چاہے وہ غنی یعنی مالدار ہو۔ یہاں بھی جانور کی وہی شرائط ہیں جو بقرہ عید کی قربانی کی ہوتی ہیں۔ مثلا بکرا، اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ نر و مادہ دونوں شامل ہیں۔ 1 سال کا ہو، اس سے کم کا نہ ہو۔ اگر اس سے کم عمر کا ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے مطلقاً 6 ماہ کے یعنی ہر صورت میں 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کا اتنا فرباہ یعنی تگڑا اور قداور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے سے سال بھر کا لگے۔ اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبا یا بھیڑ کا بچہ جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر جانور کا کان 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا تو قربانی ہوگی ہی نہیں، اور اگر 1/3 یا اس سے کم کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو، اسی طرح کوئی تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ تنزیہی ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 4، ذبح کرنا آتا ہو تو خود ذبح کرے کہ سنت ہے، ورنہ ذبح کے وقت حاضر رہے۔ دوسرے کو بھی قربانی کا نائب کر سکتے ہیں۔
قربانی کے مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 327 تا 353، نیز مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ابلغ گھوڑے سوار پڑھیے۔ نمبر 5، اونٹ کی قربانی افضل ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ نہر فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے بقیہ اونٹ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نہر کیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس 5 یا 6 اونٹ لائے گئے، تو اونٹوں پر بھی گویا ایک وجد طاری تھا، اور وہ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ پہلے مجھے نہر ہونے کی سعادت مل جائے۔ ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں۔ نمبر 6، بہتر یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ ایک پاؤں باندھ لیجئے۔ یہ اگلے پاؤں جو ہوتے ہیں نا، یہ ہاتھ کہلاتے ہیں جانور کے، تو یہ 2 ہاتھ اور ایک پچھلا پاؤں یہ باندھ کر ان تینوں کو اکٹھا باندھ لیا جائے، یہ بہتر یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ ایک پاؤں باندھ لیجئے، ذبح کر کے کھول دیجئے۔ یہ قربانی کر کے اپنے اور تمام مسلمانوں کے حج و قربانی قبول ہونے کی دعا مانگیے۔ نمبر 7، 10ویں کو قربانی کرنا افضل ہے۔ 11ویں اور 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں، مگر 12ویں کو غروب آفتاب پر قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مقیم مالدار حاجی پر بقرہ عید کی قربانی واجب ہے، مسافر حاجی پر نہیں، اگرچہ مالدار ہو۔ بقرہ عید کی قربانی کا حرم شریف میں ہونا ضروری نہیں، اپنے ملک میں بھی کسی کو کہہ کر کروائی جا سکتی ہے۔ البتہ دن کا خیال رکھنا ہوگا کہ جہاں قربانی ہونی ہے وہاں بھی، اور جہاں قربانی والا خود موجود ہے ادھر بھی، دونوں جگہ ایام قربانی ہوں۔ مقیم حاجی پر قربانی واجب ہونے کے بارے میں البحر الرائق میں اگر حاجی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ورنہ وہ یعنی مقیم حاجی مکی کی طرح ہے، اور غنی ہونے کی صورت میں اس پر قربانی واجب ہے۔ علماء کرام نے جس حاجی پر قربانی واجب نہ ہونے کا قول کیا ہے، اس سے مراد وہ حاجی ہے جو مسافر ہو۔ چنانچہ مبسوط میں ہے قربانی شہر والوں پر واجب ہے، حاجیوں کے علاوہ، اور یہاں شہر والوں سے مراد مقیم ہے اور حاجیوں سے مراد مسافر ہیں۔ اہل مکہ پر قربانی واجب ہے اگرچہ وہ حج کریں۔ یعنی اس کو میں اور آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر
آپ کروڑ پتی ہیں اور آخری حج فلائٹ سے آپ گئے تو 2-3 دن آپ کو مکہ مکرمہ میں مل گئے، اب مینا شریف میں آ گئے، مزدلفہ گئے، عرفات گئے، یہ وہ مقامات ہیں، بلکہ 2-3 دن پہلے حج کی نیت سب آئے ہوئے ہیں۔ مکہ شریف میں اگر مقیم کی نیت کریں گے تب بھی نیت نہیں ہو سکتی، محل ہی نہیں ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے آپ نے جانا ہے۔ تو اس طرح ارب پتی کروڑ پتی بھی ہے وہ مسافر رہے گا، اور اب اس پر حج کی قربانی واجب نہ ہوگی۔ اور اگر کسی کو مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ مل چکے ہیں اور اب وہ مینا مزدلفہ کے اس کے سلسلے شروع ہو گئے اور یہ مقیم پہلے ہو چکا تھا، تو مینا مزدلفہ عرفات جانے سے وہ یعنی کہ مسافر نہیں بنے گا، کیونکہ یہ اتنی دور نہیں ہے، اس نے شرعی سفر کی نیت نہیں کی نا اس نے، تو اتنا تو نہیں ہے۔ مینا میں کتنا رکنا ہے؟ یہ کل 4-5 دن ہے ایام حج، اس میں واپس مکہ مکرمہ بھی آنا ہے طواف الزیارہ کے لیے۔ یعنی کروڑوں پتی آدمی آخری فلائٹ سے مثلا پاکستان سے گیا تو 2-3 دن اس کو مکہ مکرمہ میں ملے، اب مزدلفہ مینا ہر جگہ یہ مسافر ہی رہے گا، اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی عید کی، عید کے دن تو اس کے وہیں گزر رہے ہیں، سفر میں ہی گزرے اس کے، اب اس پر تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اب ایسا شخص کہ جو غنی ہے، کروڑوں پتی نہ صحیح لیکن غنی ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اس پر قربانی واجب ہو سکتی ہے، اب اس کو مکہ مکرمہ میں 15 یا اس سے زیادہ دن رات مل گئے اور یہ مقیم ہو گیا، اب یہ مینا میں مزدلفہ عرفات میں ہر جگہ یہ مقیم ہی رہے گا اور بقری عید کی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ بابا آپ نے فرمایا کہ اگر غنی ہوگا اور مسافر رہے گا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر غنی واجب نہ ہونے کی صورت میں بھی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ چاہے کہ میں قربانی بقرہ عید کی بھی کروں تو وہ کر سکتا ہے؟ یا کرنے میں کیا کر سکتا ہے، وہاں تو کرنی چاہیے۔ مینا شریف میں مزدلفہ بھی ہے تو حدود حرم میں، وہاں 1 لاکھ ہے۔ اچھا بابا، اس میں جو پہلی صورت ہے کہ ابتدا کے اندر چند دن ملے، 2-4 دن مکہ المکرمہ میں رہا اور پھر اس نے مینا جانا ہے، تو وہ تو مسافر ہی رہتا ہے، ابتدائی 4-5 دن ہو 7-8 دن ہو، پھر وہ قربانی کے ایام میں حج کے ایام میں وہ جو مینا کے اندر راتیں گزارتا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ بہت سارے حاجی ہوتے ہیں کہ جو 12ویں کی رمی کرنے کے بعد دوبارہ 15 دن کی نیت سے مکہ المکرمہ میں آ کر ٹھہرتے ہیں، تو 12ویں کی رمی کرنے کے بعد جب آ کر ٹھہریں گے تو غروب آفتاب سے پہلے قربانی کے وجوب کا وقت ہوگا، تو ایسے حاجیوں پر اگرچہ پہلے والی صورت میں وہ مسافر تھے لیکن 12 کی رمی کرنے کے بعد جب آ کر 15 دن کی نیت سے ٹھہریں گے تو اب ان پر واجب ہو جائے گی، یہ بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ یہ تو لاکھوں ہوں گے ایسے تو، ان کے لیے بچیں گے صرف 2 گھنٹے۔ ہاں لاکھوں ہوں گے کہ جو دن کو رمی کر لی اب آ گئے مکہ شریف میں، پھر اب ان کو مدینے جانے میں دیر ہے، آخری دن میں آئے تو مدینے جانے میں دیر ہے ان کو، 15 کیا اس کو تو بہت دن ملیں گے۔ پاپا ان پر تو واجب جب ہوگی تو اس کے بعد بچیں گے بھی 1-2 گھنٹے وقت ختم ہونے میں، اور اگر وہ اس سے پہلے کر لیں گے تو مسافر بھی نہیں بنے ہوں گے وہ، کیونکہ مقیم تو جب بنیں گے جب وہ مکے میں آئیں گے۔ ہاں واجب ہو گئی ہے قربانی تو انہیں واجب کرنے کا انتظام کرنا ہوگا، نہیں کر پائیں گے تو وہ اس کا حکم اپنا جدا گانا ہے کہ جس پر واجب تھی وہ قربانی نہیں کر پایا تو 1 بکری کی قیمت صدقہ کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ لیکن کیا وہ مکہ پاک 12ویں کو صبح آ کر قربانی کر سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ مینا سے اصل طریقے پر تو رمی کر کے واپس آئیں گے، مقیم وہ جب مکے آ جائیں گے جب بنیں گے، یعنی مکے کی حدود میں داخل ہونے کے بعد وہ مقیم ہو جائیں گے، جب وہ 15 دن کی نیت 15 دن کی نیت سے جب وہ مکہ المکرمہ میں آ کر رہیں گے یعنی مکے کی حدود میں داخل ہو جائیں گے تو ان پر وجوب قربانی کا حکم لگ جائے گا، جبکہ 15 دن کی نیت ہو۔ اب اس سے پہلے اگر مدینے جانا ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، وہ مسافر ہی رہے گا۔ اور بعض اوقات یہ کہ مجہول صورت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں 12 دن کے بعد جانا ہے، 13 دن کے بعد جانا ہے یا 15ویں دن جانا ہے، معلم نے تاریخ نہیں دی ہے یا پہلے سے دے دیتے ہیں،
पहले से दे देते। ये तारीख में अगर मक्के मुकर्रमा में जाने के बाद 15वें दिन उसका सफर मदीने मुनव्वरा के लिए है, तब भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। 15 दिन पूरे मिलने चाहिए। 15 रातें या ये 15 रातें। 15 रातें। तो अगर दिन को मदीने जाना और 15 रातें गुजार ली तो अब फिर ये मुकीम तो हो चुका है। यानी यहां तक कि समझो कि गुरूब आफ्ताब से पहले पहले 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गया, कुर्बानी पर वाजिब हो गई। अब उसको वक्त नहीं मिला ज़बा करने का, तब भी वो सदका वाजिब होगा। उसको एक बकरा अब मिस्किन को देना होगा, ज़बा करके नहीं, जिंदा एक बकरा है, उसकी कीमत। हाँ, ये कि 13वीं की रमी भी सुन्नत तो है। अगर 13वीं की रमी के लिए रुक जाता है, जज़ाकल्लाह, अब इनके इंशाअल्लाह इसको दाखिल करेंगे रफ़ीकुल हरमैन में। पापा हमारी बाज़ औक़ात इसमें ये तो लाखों के लिए ये मसला तो है। हमारी पापा बाज़ औक़ात इसलिए अर्ज करता हूँ आप आते रहिए। जिद्दा जाने की भी नीयत होती पापा हमारी बाज़ औक़ात। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला